بدتمیز لوگوں کو خاموش کروانے کے 3 ذہین طریقے۔ السلام علیکم پیارے سامعین، آج ہم جانیں گے کہ بدتمیز لوگوں کو کس طرح سے خاموش کیا جا سکتا ہے۔ جذباتی کنٹرول اور ہمت۔ غصے میں فوراً جواب نہ دیں، اپنی عزت کی حد واضح کریں، خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں۔ جب کوئی شخص آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے یا جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اسے فوراً ویسا ہی جواب دیا جائے، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک سمجھدار اور مضبوط انسان اپنی اصل طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ اپنے غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، بلکہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے۔ غصے میں کہے گئے الفاظ اکثر دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک لمحے کی ناراضگی میں انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو فوراً جواب دینے کے بجائے چند لمحے خاموش رہیں، اپنے دل اور دماغ کو پرسکون ہونے کا موقع دیں، پھر سوچ سمجھ کر بات کریں۔ یاد رکھیں، بدتمیز شخص اکثر یہی چاہتا ہے کہ آپ بھی غصے میں آ جائیں، اونچی زبان میں بولیں اور اپنی زبان پر قابو کھو دیں۔ جب آپ پرسکون رہتے ہیں تو اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ آپ کی خاموشی اور سنجیدگی اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ آپ کے جذبات کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا۔ آپ نرمی مگر اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ سکون سے بات کریں گے تو میں آپ کی بات ضرور سنوں گا، لیکن بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں۔ یہ جملہ نہ صرف آپ کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ آپ کی مضبوط شخصیت بھی ظاہر کرتا ہے۔ غصے کے جواب میں غصہ دینا آسان ہے، مگر غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھنا بڑی ہمت اور سمجھداری کی بات ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بھی ایک مؤثر جواب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا آپ کے پاس جواب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سکون کو بے فائدہ بحث اور تلخ باتوں کی نظر نہیں کرنا چاہتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص اور ہر بات جواب دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا انسان مشکل حالات میں بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے رویے کی وجہ سے اپنا اخلاق نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ کسی کی بدتمیزی اس کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ ہمارا رد عمل ہماری تربیت اور کردار کی پہچان بنتا ہے۔ غصے میں فوراً جواب نہ دینا کمزوری نہیں بلکہ اپنے آپ پر اختیار کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جو شخص جذبات کو سنبھال لیتا ہے وہ مشکل سے مشکل گفتگو کو بھی وقار اور سمجھداری کے ساتھ سنبھال سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اپنی عزت کی حد واضح کریں۔ اچھے اخلاق، نرمی اور خاموشی بہت خوبصورت صفات ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دوسروں کو اپنی بے عزتی کرنے کی اجازت دے دے۔ بعض لوگ اگر انہیں بار بار روکا نہ جائے تو وہ اپنی زبان اور رویے میں مزید تلخی پیدا کر لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عزت اور حدود کو پہچانے اور دوسروں کے سامنے انہیں واضح انداز میں بیان کرے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بار بار بدتمیزی کرے، آپ کی بات کا مذاق اڑائے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے یا سخت لہجے میں گفتگو کرے، تو آپ کو غصے یا چیخنے کے بجائے پرسکون مگر مضبوط انداز میں اپنی بات کرنی چاہیے۔ آپ نرمی سے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن براہ کرم مجھ سے عزت اور مناسب لہجے میں بات کریں۔ یہ جملہ نہ تو بدتمیزی ہے اور نہ ہی کمزوری، یہ آپ کی خودداری اور اپنے احترام کی حفاظت ہے۔ جب آپ اپنی بات اعتماد سے کرتے ہیں تو سامنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ خاموش ضرور ہیں مگر بے بس نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات برداشت کرنا صبر ہے، لیکن ہر غلط رویے کو خاموشی سے قبول کرتے رہنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان غصے میں اپنی زبان اور رویے پر قابو رکھے، جبکہ خودداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کو نظر انداز نہ
کرے۔ ایک مضبوط شخصیت ان دونوں باتوں میں توازن قائم رکھتی ہے۔ اپنی حد واضح کرنے کے لیے اونچی آواز یا سخت الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا غرور نہیں بلکہ خودداری ہے۔ آپ کو ہر شخص کو خوش کرنے کے لیے اپنی عزت، سکون اور وقار قربان کرنے کی ضرورت نہیں۔ نرمی کے ساتھ مضبوط رہنا ہی اصل ہمت اور سمجھداری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، جذباتی کنٹرول اور ہمت کو اپنی طاقت بنائیں۔ بدتمیز لوگوں کو خاموش کروانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور ہمت کے ساتھ بات کریں۔ اگر بدتمیز انسان جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا ہے تاکہ سامنے والا غصے میں آ جائے، چیخے یا کوئی غلط جواب دے، جب آپ غصے میں آ کر رد عمل دیتے ہیں تو وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس نے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ پرسکون رہتے ہوئے اعتماد کے ساتھ جواب دیں تو اس کی بدتمیزی خود ہی بے اثر ہونے لگتی ہے۔ جذباتی کنٹرول کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر بات برداشت کرتا رہے یا اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غصے کے بجائے سمجھداری سے فیصلہ کریں۔ مشکل وقت میں بھی اپنے رویے کو بہتر رکھیں۔ خاموش رہنا ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی سب سے مضبوط جواب بن جاتی ہے، خاص طور پر جب سامنے والا لڑائی یا توجہ چاہتا ہے۔ آپ کی پرسکون خاموشی اسے یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ آپ کے جذبات کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت نفس کو مضبوط رکھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے ان کے رویے کو اپنی خوشی اور سکون پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اپنے مقصد، اپنے کردار اور اپنی بہتری پر توجہ دیں۔ کامیاب اور مضبوط انسان دوسروں کی بدتمیزی میں الجھنے کے بجائے اپنے راستے پر آگے بڑھتے ہیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں، بدتمیز انسان کو غصے سے نہیں بلکہ صبر، اعتماد، جذباتی کنٹرول اور باوقار رویے سے خاموش کروایا جا سکتا ہے۔ جب آپ اپنے جذبات کے مالک بن جاتے ہیں تو کوئی بھی شخص آسانی سے آپ کے سکون کو خراب نہیں کر سکتا۔